کبھی ایک وقت تھا جب اسپین کی سرزمین پر اذانیں گونجتی تھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب علم و حکمت کے چراغ روشن تھے اور جب دنیا کی نگاہیں اندلس کے قصر الحمرا، قرطبہ کی لائبریریوں اور غرناطہ کی دانشگاہوں پر جمی تھیں، لیکن پھر وقت بدلا اور ایک سنہری تہذیب تاریخ کے صفحات میں دفن ہو گئی۔ یہ ہے سقوط اندلس کی دلسوز کہانی۔ افریقہ سے ایک نوجوان جرنیل طارق بن زیاد اپنی فوجوں کے ساتھ اسپین کے ساحل پر اترتا ہے۔ پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ آگ جلا دیتا ہے اور نعرہ بلند کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں۔ یوں اسلامی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ عبد الرحمن الداخل آتا ہے اور قرطبہ کو علم، فن اور تہذیب کا مرکز بنا دیتا ہے۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی مل کر اس سرزمین کو اندلس بناتے ہیں، جہاں روشنی، امن اور ترقی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور اندلس میں ہزاروں کتابیں، سینکڑوں مدرسے اور عظیم دماغ روشنیاں پھیلا رہے تھے۔ ابن رشد فلسفے میں، الزہراوی طب میں، عباس بن فرناس ہوا بازی میں، یہ سب اندلس کے وہ ستارے تھے جن کی روشنی آج تک باقی ہے۔ اندلس کی یونیورسٹیوں سے نکلنے والا علم یورپ کے رینیسانس کی بنیاد بن گیا، مگر جب مسلمان آپس میں بٹ گئے، جب طوائف الملوکی نے اتحاد کو توڑ دیا اور جب دنیا کی محبت نے دین کو دبا دیا، تو دشمن قریب آ گیا۔ صلیبی طاقتیں متحد ہوئیں اور ایک ایک کر کے اندلس کی ریاستیں ان کے ہاتھوں گرتی گئیں۔ قرطبہ گیا، ٹولیٹیلا یعنی ٹولیڈو گیا، اور غرناطہ صرف ایک آخری قلعہ رہ گیا۔ 1492 عیسوی غرناطہ کے دروازے کھلتے ہیں۔ ابو عبداللہ آخری مسلم بادشاہ قصر الحمرا کی چابیاں اسپین کے بادشاہ فرڈینانڈ اور ملکہ ایزابیلا کے حوالے کرتا ہے۔ وہ خاموشی سے غرناطہ کو چھوڑتا ہے، پہاڑوں کی جانب جاتا ہے، پیچھے مڑ کر آخری بار اپنی سلطنت کو دیکھتا ہے، اور تب اس کی ماں کے یہ الفاظ گونجتے ہیں، تب کی کل بناتی ملکن لم تحافظ علیہ کر رجالی، تو عورتوں کی طرح اس سلطنت پر رو رہا ہے جسے مردوں کی طرح بچا نہ سکا۔ سقوط کے بعد آنسو، جبر اور خون کا دور شروع ہوتا ہے۔ ہزاروں مسلمان اور یہودی قتل کر دیے جاتے ہیں یا جلا وطن ہوتے ہیں۔ مساجد گرجا گھروں میں بدل دی جاتی ہیں، قرطبہ کی لائبریریاں جلا دی جاتی ہیں، اور اسپینش انکوزیشن کے تحت جبری عیسائی بنانے کا وحشیانہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اندلس علم و تہذیب کی روشنی سے جہالت کے اندھیرے میں جا گرتا ہے۔ آج بھی غرناطہ کی فضاؤں میں کچھ باقی ہے۔ قصر الحمرا کی دیواروں پر عربی خطاطی، قرطبہ کی مسجد کا حسن، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ یہاں کبھی ایک سنہری دور تھا۔ اندلس کا سبق یہ ہے، جب ہم علم چھوڑتے ہیں، جب ہم تفریقے میں پڑتے ہیں، اور جب ہم دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں، تو سلطنتیں مٹ جاتی ہیں۔ اندلس صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے۔ کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا یا ہم بھی اسی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ نیچے کمنٹ میں بتائیں۔ اگر آپ اندلس کے دور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید تاریخی سفر کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، صرف دا ہسٹری ٹی وی پر۔